بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام کے ان مصائب میں سے ہے جس کی تلافی نہ ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ جس دن سے وہ مسلمان ہوئے دین الہی کی شوکت و عزت بڑھتی گئی، اور اپنے عہد خلافت میں تو وہ کام کیے جن کی نظیر کبھی چشم فلک نے بھی نہیں دیکھی، اور جس دن سے رخصت ہوئے مسلمانوں کا اقبال بھی رخصت ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں ایک پارسی ایرانی غلام تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی۔ اس نے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ سے بہت بھاری محصول مقرر کیا ہے، آپ کم کرا دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تعداد پوچھی۔ اس نے کہا کہ روزانہ 2 درہم، قریباً 7 آنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو کون سا پیشہ کرتا ہے؟ بولا کہ بخاری، نقاشی، آہنگری۔ فرمایا کہ ان صنعتوں کے مقابلے میں یہ رقم کچھ بہت نہیں ہے۔ فیروز دل میں سخت ناراض ہو کر چلا آیا۔ دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی نماز کے لیے نکلے تو فیروز خنجر لے کر مسجد میں آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے کچھ لوگ اس کام پر مقرر تھے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو صفیں درست کریں۔ جب صفیں سیدھی ہو چکتیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے تھے اور امامت کرواتے تھے۔ اس دن بھی حسب معمول صفیں درست ہو چکیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امامت کے لیے بڑھے، اور جو ہی نماز شروع کی فیروز نے دفعتاً گھات سے نکل کر 6 وار کیے، جن میں سے ایک ناف کے نیچے پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زخم کے صدمے سے گر پڑے۔ 27 ذوالحجہ 23 ہجری 644 عیسوی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں نماز پڑھائی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سامنے بسمل پڑے تھے۔ فیروز نے اور لوگوں کو بھی زخمی کیا، لیکن بالآخر پکڑ لیا گیا اور ساتھ ہی اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ اٹھا کر گھر لائے۔ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ میرا قاتل کون تھا؟ لوگوں نے کہا کہ فیروز۔ فرمایا کہ الحمدللہ کہ میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں شہید کیا گیا جو اسلام کا دعویٰ رکھتا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ زخم چندہ کاری نہیں ہے، غالباً شفا ہو جائے۔ چنانچہ ایک طبیب بلایا، اس نے نیسند اور دودھ پلایا اور دونوں چیزیں زخم کی راہ باہر نکل آئیں۔ اس وقت لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس زخم سے جاں بر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ لوگوں نے ان سے کہا کہ اب آپ اپنا ولی عہد منتخب کر جائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ اپنے فرزند کو بلا کر کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر آپ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، وہ رو رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلام کہا اور پیغام پہنچایا۔ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ اس جگہ کو میں اپنے لیے محفوظ رکھنا چاہتی تھی، لیکن آج میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی۔ عبداللہ واپس آئے۔ لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر کی۔ بیٹے کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کیا خبر لائے؟ انہوں نے فرمایا جو آپ چاہتے تھے۔ فرمایا یہی سب سے بڑی آرزو تھی۔ اس وقت اسلام کے حق میں جو سب سے اہم کام تھا وہ ایک خلیفہ کا انتخاب کرنا تھا۔ تمام صحابہ بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کرتے تھے کہ اس مہم کو آپ طے کر جائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے معاملے پر مدتوں غور کیا تھا اور اکثر سوچا کرتے تھے۔ بار بار لوگوں نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ سب سے الگ متفکر بیٹھے ہیں اور کچھ سوچ رہے ہیں۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ خلافت کے باب میں غلطان و پہچان ہیں۔ غرض وفات کے وقت جب لوگوں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ ان 6 شخصوں میں جس کی نسبت کثرت رائے ہو وہ خلیفہ منتخب کر لیا جائے جن پر انتخاب کی نگاہ پڑ سکتی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عثمان غنی، زبیر، طلحہ، سعد بن وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ عنہم تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قوم اور ملک کی بہبود کا جو خیال تھا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ عین کرب و تکلیف کی حالت میں جہاں تک ان کی قوت اور حواس نے یاوری دی اسی دھن میں رہے۔ لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو شخص خلیفہ منتخب ہو اس کو میں وصیت کرتا ہوں
کہ 5 فرقوں کے حقوق کا نہایت خیال رکھے۔ نمبر 1 مہاجرین، نمبر 2 انصار، نمبر 3 اعراب، نمبر 4 وہ اہل عرب اور شہروں میں جا کر آباد ہو گئے جو، نمبر 5 اہل ذمہ یعنی عیسائی، یہودی، پارسی جو کہ اسلام کی رعایات ہے۔ پھر ہر ایک کے حقوق کی تشریح کی۔ قوم کے کام سے فراغت ہو چکی تو اپنے ذاتی مطالب پر توجہ کی۔ عبداللہ اپنے بیٹے کو بلا کر پوچھا کہ مجھ پر کتنا قرض ہے؟ معلوم ہوا کہ 86,000 درہم۔ فرمایا کہ میرے متروکہ سے ادا ہو سکے تو بہتر، ورنہ خاندان عدی سے درخواست کرنا، اگر وہ بھی پورا نہ کر سکیں تو قریش سے، لیکن قریش کے علاوہ کسی اور کو تکلیف نہ دینا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان خرید لیا، جس سے قرض ادا کیا گیا۔ فتح الباری۔ اس کے بعد نزع کی حالت شروع ہو گئی۔ اسی حالت میں ایک نوجوان آپ کے پاس آیا جس کے ازار ٹخنوں سے نیچے تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے بھتیجے، ذرا اپنے ازار ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو، اسے کپڑا بھی صاف رہتا ہے اور خدا کی اطاعت بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن کے بعد وفات پائی اور محرم کی پہلی تاریخ ہفتے کے دن مدفون ہوئے۔ نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر میں اتارا اور آفتاب عالم تاب خاک میں چھپ گیا۔